السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، پاکستان کی بہت سی خوبصورت اور پرکشش ایکٹرز ایسی ہیں جو یا تو اپنی لاجواب خوبصورتی یا پھر بہترین اداکاری کی وجہ سے بھارتی فلموں میں کام کر چکی ہیں، مگر ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں ایک بار انڈین فلموں میں کام کرنے کے بعد ہندو لڑکوں کی محبت میں پاگل ہو گئیں۔ پاکستانی اور خاص طور پر مسلمان ہونے کے باوجود یہ غیر مسلم لڑکوں کی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئیں کہ اپنے مذہب کو بھی بھول گئیں۔ افسوس کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ہی ڈال دیا۔ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے غیر مسلم مردوں اور ہندو لڑکوں سے شادی کر لی۔ رلا دینے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے شادی سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ ان کے پیدا ہونے والے بچے مسلمان ہوں گے، ہندو یا پھر کافر۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ایکٹریس کون کون سی ہیں اور ان کے بچے مسلمان ہیں یا ہندو، یا پھر ان کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ نمبر 1، سونیا جہاں۔ دوستو، سونیا جہاں کی بھارتی ہندو لڑکے سے شادی کی کہانی انتہائی ناقابل یقین ہے۔ یاد رہے، سونیا جہاں بہت سی پاکستانی اور انڈین فلموں میں کام کیا ہے، مگر اس کو مائی نیم از خان فلم سے کافی زیادہ شہرت ملی۔ یہ ایکٹر 1980 کو پاکستان کے سب سے مشہور بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں، اور آج کی تاریخ کے مطابق سونیا جہاں کی عمر 42 سال ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، سونیا جہاں پاکستان کی مشہور سنگر نور جہاں کی پوتی بھی ہے۔ اس نے تاج محل اور مائی نیم از خان جیسی فلموں میں اپنی جاندار اداکاری سے انڈین انڈسٹری کو کئی بلاک بسٹر فلمیں دیں۔ اس کے علاوہ سونیا 2015 میں پاکستانی مشہور فلم ہومین جہاں میں بھی کام کر چکی ہے۔ سونیا ہندو لڑکے کی محبت میں گرفتار ہونے اور اس سے شادی کرنے کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں نے لندن میں پڑھائی کی اور وہاں پر میری ایک دوست کی شادی ہوئی۔ اس شادی میں میری ملاقات ایک نارائن نامی ہندو لڑکے سے ہوئی جس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ میری دوست کی شادی کی تقریبات ایک ہفتے تک جاری رہی اور اس ہفتے کے دوران میری اس لڑکے کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی کم وقت میں اتنی گہری ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ انڈین فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے میرا انڈیا آنا جانا اور وہاں پر رہنا ہم دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ یوں یہ دوستی محبت میں بدل گئی اور 2005 میں انہوں نے شادی کر لی، جس کے بعد سونیا خان نے بھارت کے دارالحکومت دلی میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ان کے 2 بچے ہیں، ایک کا نام نور اور دوسرے کا نام نرمان ہے۔ سونیا جہاں کا کہنا ہے کہ ہمارا مذہب مختلف ضرور ہے لیکن ہماری مذہب پر کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ سونیا بتاتی ہے کہ ہم نے بچوں کو کبھی مذہب کے بارے میں نہیں سکھایا۔ نمبر 2، نور بخاری۔ دوستو، نور بخاری پاکستان کی ایک مشہور اداکارہ، ماڈل اور ٹی وی ہوسٹ بھی ہے، لیکن اس کی ہندو لڑکے سے شادی کی کہانی حیران کن ہے۔ اس نے تقریباً 70 مختلف فلموں میں کام کیا۔ یہ جولائی 1977 کو پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں پیدا ہوئی۔ آج کی تاریخ میں اس کی عمر تقریباً 45 سال ہے۔ 2008 میں جب اس نے ہندو تاجر سے شادی کی تو پورے پاکستان اور مسلمانوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن نور کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ تبھی تو نور غیر مسلم لڑکے وکرم سے شادی کر کے وہیں چلی گئی، لیکن 2 سال کے بعد محبت اختلافات میں بدلی تو ہندو لڑکے سے طلاق کا مطالبہ کیا اور اسے چھوڑ کر واپس پاکستان آ گئی۔ جب نور بخاری سے ان دونوں کے اختلافات کی وجہ پوچھی گئی تو نور نے کہا کہ وکرم نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائے گا، لیکن ایک تو وکرم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور دوسرا وہ مجھے زبردستی ہندو بنانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ وکرم کے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یہی بات ہماری علیحدگی کی وجہ بنی۔ نمبر 3، انیتا ایوب۔ دوستو، انیتا ایوب 90 کی دہائی میں پاکستانی اور انڈین فلموں میں اداکاری کرنے والی مشہور اداکارہ، ماڈل اور ٹی وی سپر سٹار تھی۔ یہ پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور یہی پرورش پائی، مگر فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد اس کا چرچا پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بھارت میں ہونے لگا، کیونکہ انیتا نے 90 کی دہائی میں بھارتی فلم انڈسٹری کو پیار کا ترانہ اور گینگسٹر جیسی بلاک بسٹر فلمیں دیں۔ اس کے بعد اس کو ایک کے بعد ایک فلم ملنے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب انیتا ایوب کی ملاقات ایک غیر مسلم اور بزنس مین سمیر پٹیل کے ساتھ ہوئی۔ بس پھر کیا تھا
کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دی۔ ایک لمبے عرصے تک ریلیشن شپ میں رہنے کے بعد آخرکار انیتا ایوب نے ہندو لڑکے سے شادی کر لی، مگر ان کی یہ شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور ان کی علیحدگی ہو گئی، مگر طلاق ہونے سے پہلے اس کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام شہزیب رکھا گیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بچہ آج انیتا ایوب کے ساتھ امریکہ میں رہتا ہے اور اسلام کو فالو کرتا ہے۔ انیتا ایوب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انیتا کے انڈیا کے انڈر ورلڈ ڈان ابراہیم کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ نمبر 4، ماورا حسین۔ دوستو، ماورا حسین کی بھارت کے غیر مسلم لڑکے سے محبت کی کہانی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ دوستو، ماورا حسین 28 ستمبر 1992 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور آج کی تاریخ میں اس کی عمر صرف 29 سال ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، ماورا حسین موجودہ دور کی ابھرتی ہوئی نوجوان پاکستانی مشہور ماڈل اور ایکٹریس ہے۔ اس کو پاکستانی اور انڈین فلموں میں کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ماورا اب تک پاکستان اور انڈیا کو 2 مشہور فلمیں صنم تیری قسم اور جوانی پھر نہیں آنی 2 دے چکی ہے، جبکہ کئی پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام بھی کر چکی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماورا بھارتی نوجوان اداکار سورج پنچولی کو ڈیٹ کر چکی ہے، جو بھارت کا مشہور ڈائریکٹر آدتیہ پنچولی کا بیٹا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماورا نے یہ سب اس وقت کیا جب یہ بھارت میں اپنی پہلی فلم صنم تیری قسم کی شوٹنگ کے لیے گئی۔ ان دونوں کے پیار کو ثابت کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ سورج پنچولی اکثر شوٹنگ کے دوران سیٹ پر آ جاتا تھا اور ماورا شوٹنگ ختم ہو جانے کے بعد سورج پنچولی کے ساتھ رہتی، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی محبت شادی میں بدل جاتی، ماورا کو انکشاف ہوا کہ اس کا اداکارہ جیا خان کے ساتھ بھی افیئر ہے۔ اس کے بعد جب ماورا کو پتہ چلا کہ سورج پنچولی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو اس نے اپنی جان لی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ماورا نے اپنی محبت کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو، یہ تھیں کچھ پاکستان کی مشہور ایکٹریس جنہوں نے غیر مسلم لڑکوں اور ہندو سے شادی کی، لیکن کوئی بھی ایک اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکیں۔ مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔